اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه لسوف یرى. My name is Muhammad Mudassir, son of Mehbubullah. I have secured first position in KMUM Decade 2024 conducted by Khyber Medical University at the provincial basis. I have secured 194 marks in doing so. ابتدا میں نے ایک آیت فرمائی قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور جلد ہی اپنی اس محنت کا صلہ پاتا ہے. لیکن یہ محنت صرف انفرادی طور پر نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی محنت ہے. اس میں میری رات دن کی محنت شامل ہے، میرے والدین کی قربانیاں شامل ہیں، میرے اساتذہ کی سب سے بڑی محنت اس میں شامل ہے. جب میرے ایف ایس سی میں مارکس کم آئے تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اب مجھے سب کچھ MD کے بیس پر کرنا ہے اور مجھے MD میں زیادہ سے زیادہ سکور حاصل کرنا ہے. اس کے لیے میں نے ایک اکیڈمی کا سہارا لیا اور میں نے قائد اعظم کوچنگ اکیڈمی جوائن کی. اگر میں آپ کو بتاؤں تو مجھے اکیڈمی میں ان ایکسپیکٹڈلی ایک ایسا ماحول ملا جس کو میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک گولڈن ایج ہے، جس کو میں اپنی زندگی کا بہت ہی سنہرا دور کہتا ہوں. مجھے اساتذہ ایسے ملے کہ جو نہ صرف مجھے گائیڈ کرتے رہے، نہ پڑھاتے رہے، بلکہ والدین کی طرح میرے اسپرٹ کو بھی ڈیولپ کیا، مجھے موٹیویشن بھی فراہم کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اکیڈمک ڈیولپمنٹ بھی وہ پیک پر رہی، مطلب میری اکیڈمکس بھی بہت اچھی طرح جاتی رہے. اس لیے میں یہ اپنے زندگی میں تمام اساتذہ کو میں یہ اپنی اچیومنٹ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. ہر استاد جس نے مجھے کلاس پڑھایا ہے یا مجھے پوری کتاب پڑھائی ہے، یہ ان کے نام ہے. یہ میرے والدین کے نام پر ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دعائیں کی ہیں. یہ میرے بڑے بھائی محمد جواد کے نام پر بھی ہے جس نے مجھے ہر موڑ پر سپورٹ کیا ہے. مجھے سب سے زیادہ سہارا ان کی وجہ سے ہی ملا ہے. اور میں اپنے باقی فیملی اور فرینڈس کو بھی یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کسی طرح بھی میری اس میں ایٹریبیوشن کی ہے، کنٹریبیوشن کی ہے اور مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. 89.96 اسکور تھا سر. 89.96% مارکس تھے. 989 آؤٹ آف. یس سر. سو مطلب میں نے سوچا کہ اب میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ MD کے بیس پر ہی حاصل کرنا ہے. اور پھر جس طرح ہمارے ٹیچر نے فرمایا کہ ڈاکٹرز بہت ہوتے ہیں لیکن اچھے ڈاکٹرز بہت کم ہوتے ہیں، اور اچھے ڈاکٹر بننے کے لیے بہت زیادہ اچھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. سو میں نے اپنی محنت زیادہ سے زیادہ MD پر بیس کی کہ اب مجھے FSC میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اب MD کے بیس پر سب کچھ کرنا ہے. اس کے لیے میں نے محنت بھی کی ہے اور اپنے اساتذہ کی محنت بھی برے کار لائی اور ان کی گائیڈنس بھی اپنی برے کار لائی. تو ان کی محنت سے، ان کی دعاؤں سے آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں بطور ایک. تو میرا تعلق ثوابی سے ہے، ضلع تحصیل سے، اور گاؤں تانو ہے. گاؤں چونکہ وہ ڈائریکٹر بھی تھے، وہ ٹیچر بھی تھے. اور اگر میں سچ بتاؤں تو میں کلاسز کے بعد جتنا زیادہ ٹائم گزارتا تھا وہ فیاض صاحب کی نگرانی میں ہوتا تھا. وہ مجھے بس یہی پڑھاتے تھے کہ بیٹا کانفیڈنس حاصل کرو، تم کر سکتے ہو. اور جو گائیڈنس وہ دیتے تھے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ میں ٹیسٹ میں بیٹھ کر وہاں میں بیٹھا ہوا تھا ٹیسٹ میں، اور میں کوشچنس کو دیکھ کے سوچا تھا کہ یہ تو فیاض صاحب کی بتائی ہوئی باتیں ہیں سب. یہ فیاض صاحب کی وہ گائیڈنس ہے جو مجھے یہاں پہ اتنا کانفیڈنس دے رہی ہے. تو سو موسٹ آف دم آئی وڈ ڈیڈیکیٹ دس ٹو سر فیاض. مہینے رہا ڈیلی میں آتا جاتا تھا اور 2 مہینے میں کورس بھی پڑھایا گیا اور ایک بہترین انسان کی پرورش بھی کی گئی جو آپ کے سامنے آپ بیٹھا ہے. سر کہ اگر آپ نے کسی کو ایک فیلڈ میں لے کے جانا ہے، مطلب آپ کسی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں تو بیسک سے اس کو بتائیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کرنا ہے. دا فورموسٹ تھنگ از ٹو گائڈ دیم واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو ان دیئر لائف. سو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پری میڈیکل جوائن کیا ہے، سو دا فارموسٹ تھنگ ان یور کلاس مسٹ بی دیٹ یو آر ٹیچنگ دیم ٹو بیکم اے ڈاکٹر، ٹو بیکم مور پیشنیٹ اباؤٹ اٹ، ٹو بیکم اے سرونٹ. As a servant you are going to serve your country as a doctor. So the first thing you have to do is to be kind and to guide them to the path they are going in. اگر آپ پری میڈیکل میں ایک اسٹوڈنٹ کو بٹھا رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے. آپ نے FSC بھی اچھی کرنی ہے، آپ نے MD کے لیے بھی اسکور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو گائیڈنس بھی اور اس کے ذہنی طور پر اس کو تیار کرنا ہے کہ ایک آدمی ذہنی طور پر تیار ہو. آپ کتابیں سب یاد کر لیں گے، آپ سب کچھ یاد کر لیں گے، لیکن آپ اگر مینٹلی پریپیئر نہیں ہیں کسی چیز کے لیے تو یو کین نیور اچیو اٹ. میرا نام محمد عزیل ہے اور میرا تعلق مردان سے ہے. میں یہاں کا رہائشی ہوں اور قائد اعظم کالج کے قریب ہی رہتا ہوں. کاروان روڈ نام ہے اس جگہ کا، وہاں پر رہتا ہوں. میرے جو ابو ہے وہ ٹیچر ہے، گورنمنٹ سٹی پوسٹ پر ہے، ہائی اسکول میں، لیبر کالونی ہائی اسکول میں. تو سفر تو مطلب میرا، چونکہ میں ایک ریپیٹر تھا تو بہت مشکل سفر تھا. لیکن بس جب ایسے سفر میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کسی کے سہارے کی، تو وہ جو سہارا تھا وہ مجھے اپنے ٹیچرز نے اور پرنسپل صاحب نے، انہوں نے دیے. میں جب پہلی بار ٹیسٹ میں اپیئر ہوا تو اس میں میرے 186 مارکس آئے تھے، کیونکہ پچھلی دفعہ 2 ٹیسٹ ہوئے تھے. پہلا جو ہے وہ کینسل ہو گیا تھا. تو پہلے ٹیسٹ کے جب میں نے کیس دے کے 186 مارکس، تو بہت خوش تھا. میں نے سر کو بھی بتایا، سب کو بتایا. لیکن پھر بس اس میں قسمت نہیں تھی، وہ کینسل ہو گیا، انفیئر مینز اور وہ یوز ہو گئے. تو جب دوسری بار ٹیسٹ ہوا اس میں میرے 173 مارکس آ گئے.
پھر بھی میں شور تھا کہ ایڈمیشن ہو جائے گا، لیکن ان ایکسپیکٹڈلی اس سال جو میرٹ تھا وہ تھوڑا ہائی چلا گیا، تقریباً 0.5% اس میں ہائیک آ گیا. تو اوپن ایم بی بی ایس میں میرا مطلب بہت ہی مائنوٹ، مطلب کہ 2 رینک ڈفرینس تھا، اس میں نہیں ہوا میرا. تو بی ڈی ایس میں ایڈمیشن مجھے مل رہا تھا KCD میں، تو وہ میں نے نہیں لیا. بہت سے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا، مطلب کہ یہ اسٹیپ اچھا نہیں لیا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم BDS میں ایڈمیشن لے لیتے یہ وہ. لیکن بس میرا دل نہیں مان رہا تھا. میں نے کہا کہ اگر کروں گا انشاءاللہ تو MBBS ہی کروں گا. تو ریپیٹ کرنے کا میں نے سوچ لیا. تو جہاں پر کالج کی بات ہے تو مطلب شروع سے ہی انہوں نے ہماری جو بیس بنائی تھی، ایک بنیاد، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی ایک اچھی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو بیس ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. تو جب فرسٹ ایئر میں یہاں پر آیا تو ٹیچرس کو میں نے دیکھا تو وہ بہت محنت کر رہے تھے، بہت، کیونکہ پرنسپل صاحب بھی ان کو ہدایت دے رہے تھے کہ آپ نے ان کو جو ہے نا اچھی طرح سے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، ان کے کنسیپٹس کلیئر کرنے ہیں. تو بیس میرا وہاں سے الحمدللہ ڈیولپ ہو چکا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر محنت کی تو دوسری بار سلیکٹ نہیں ہوا، دل ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ جب ایک بار ایک بندے کے اتنے زیادہ مارکس آ جائے اور اس کو کنفرم ہوتا ہے کہ یار میرا تو ابھی ایڈمیشن ہوگا، اور پھر اچانک سے وہ ٹیسٹ کینسل ہو جائے، اور دوسری بار بھی آپ 0 پوائنٹ مطلب بہت ہی کم ڈفرینس سے رہ جائے. لیکن اس دوران ہمارے کچھ ٹیچرز، خاص کر میں اس موقع پر ان کا نام جو ہے وہ ضرور لینا چاہوں گا، سر ہارون، سر نجیب ہو گئے. تو وہ مجھے موقع پر پش کرتے رہ گئے کہ تم کر سکتے ہو. ایسے بھی موقع ہے کہ جہاں پر میں نے اپنی پرفارمنس صحیح نہیں دی، مطلب سیکنڈ ایئر میں کچھ ایگزام آئے ہیں جہاں پر میں صحیح پرفارم نہیں کر سکا. اس کے باوجود جب وہ مجھ سے ملتے تو کہتے کہ یار ہمیں پتہ ہے تم ابھی بھی مطلب سب میں بیسٹ ہو. تو میں کبھی کبھار خود بھی حیران ہو جاتا کہ یہ کس طرح مجھے کہہ رہے، مطلب میں نے تو پرفارم بھی صحیح نہیں کیا. لیکن ان کی وہ بات بس مجھے جو ہے چبھتی رہتی تھی کہ یار یہ کہہ رہے تم اچھا کر سکتے ہو، ابھی میں نے کرنا ہے. تو جب ریپیٹنگ کا ہوا تو میں شروع سے ہاسٹل چلا گیا، پشاور چلا گیا. وہاں پر خوب محنت کی، اور مطلب ٹیسٹ وغیرہ بہت سارے جو موک ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سر کے ساتھ کنٹیکٹ میں بھی رہا. مطلب وقفے پر یہ موٹیویٹ کرتے رہے، مجھے آگے پش کرتے رہے. تو الحمدللہ بس اسی کی بدولت جو ہے 193 مارکس آئے میرے اس دفعہ. تو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ میں سر ہارون، سر نجیب اور پرنسپل صاحب، اس کے علاوہ جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں تو میں ان کو دیتا ہوں، کیونکہ ان کے زیر نگرانی یہ سسٹم چل رہا ہے. مطلب وہ ہی اس کو اس طرح چلا رہے کہ اس طرح اسٹوڈنٹس نکل رہے کہ وہ اچھا سکور کرتا. اور سر یاسر صبح آ گیا، ڈیوٹی والے کھڑے تھے، اور سر نے ان کو خود بتایا کہ مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی سختی آپ سے ہو سکتی ہے آپ کر لیں ان پہ، مطلب ان کو بالکل بھی نہ چھوڑے، جتنا فیئر ایگزام ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے کہ یار یہ کس طرح بات ہے، پرنسپل صاحب وہ کہہ رہے کہ سختی کرے، لیکن انہوں نے مطلب اس طرح کیے تو کوئی انفیئر مینز اور کوئی اس طرح نہیں ہوئی. تو یہ اسی کا ہی رزلٹ ہے، مطلب اسی کی وجہ سے ایسے اسٹوڈنٹ پیدا ہوئے کہ انہوں نے آگے جا کے جو ایٹا کا ایگزام ہوا اس میں بھی اچھا پرفارم کیا. تو اس موقع پر اس کے علاوہ جو میرے ابو ہیں تو مطلب بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا. روزانہ وہ مجھے واٹس ایپ پر پکچرز بھیجتے تھے، مطلب موٹیویشن کے، خیر کوئی بات نہیں، اگر ایک دفعہ گر گئے پھر اٹھ جاؤ گے، پھر کھڑے ہو جاؤ گے. تو مجھے بھی حیرت ہوتی تھی میں جب ان کی ہمت کو دیکھتا تھا کہ مطلب اتنی ہمت ان میں آتی کہاں سے کہ میں اچھا نہیں کر پا رہا، لیکن یہ پھر بھی مجھے موٹیویٹ کر رہے، اب کر رہے. اس کے علاوہ دوستوں نے بھی بہت مدد کی ہے، تو میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج میں اس مقام پر اگر ہوں تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہوں. شکریہ. سید انفال باچا ہے اور میں ثوابی مرغوں سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے میٹرک میں 1053 مارکس حاصل کیے، اور جو FSC ہے میں نے 1117 مارکس حاصل کیے وہاں پہ، اور MD میں نے 183 اسکور کیا ہے. میٹرک تم نے گورنمنٹ اسکول سے کیا تھا نا؟ پائنیئر اسکول سے. میرا نام نعمان خان ہے، میرا تعلق ثوابی کلابٹ گاؤں سے ہے، اور میں نے میٹرک قائد اعظم پبلک اسکول سے کیا ہے، 1080 مارکس لیے اس میں، اور پھر FSC اسلامیہ کالج سے کی، وہاں پر بھی 1015 مارکس لیے، اور پھر MD کی پریپریشن کے لیے قائد اعظم کوچنگ اکیڈمی میں جوائن کی، اور وہاں پر میں نے پھر MD میں 1082 مارکس سیکیور کیے. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ابو ذر وقار دی. ما میټرک او FSC دواړه د قائد اعظم ګروپ اف سکول اینڈ کالجز نه کړي دي. زما په میټرک کې 1034 مارکس وو، FSC کې مې 1128 مارکس وو، او زما په MD کې اوورال 10th پوزیشن دی، 183 مارکس مې اخیستی دي. محمد یاسر دی، زما KPK کې 6 پوزیشن دی، 189 مارکس مې دي. FSC ما قائد اعظم نه کړی دا، او ما FSC کې 1075 نمبر دي. زوم ته دې ځای مردان. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حسان قادری دی.
زه کاټلنګ تعلق ساتم او ما قائد اعظم کالج مردان EPC کړی ده او ما EPC کې 1093 مارکس دي او امډیکیټ کې ما 182 مارکس دي. ټاپ کړی دی نو د خپل ادارې طرف نه زه د 2 لک روپو دغه کوم انشاءالله د انعام به درته میلاویږي او چې کوم سیکنډ پوزیشن هولډر دی د لا 1,50,000 روپو او اعلان کوم. هی 6 پوزیشن له یاسر صاحب چې کوم نه اعلان وکړي د ټولو له بچې مناسب دغه به کوو مینیمم به د تاسو چې سورې او کم دغه سره تعلق ساتي 20,000 به تاسو ته ستاسو یو اپریسیشن لپاره دا ما چې دا کم خبره کړو دا بیسیکلی ما هلته کې دا کړو چې بھائی که یو کس دا وکړم زه به له آیفون اخلم دا هلته کې په صوابۍ کې ما اعلان کړو د اکیډمي کې داسې وه که نه راغلی وم پوه شوې دا ما ډېر زیات موټیویټ کړي دي او د دې په شا باندې تاسو ته پته نه شي چې دا پیاز صاحب او دا ناصر صاحب دا ما څومره تنګ کړي دي لکه هر وخت دا وکوي دا وکوي دا وکوي دا وکوي نو هرې کامیابۍ دپاره دا زړه به خورئ ځان به ختمې ځان به دا کې نو هله به چې کوم نه تا نه څه جوړېږي ګوره دا دانه چې کوم نه دا چې په ځمکه کې میلاو شي دا خاورې شي او بیا رازرغونه شي نو کله چې ته خپل ځان هغه حد ته ورسې نو بیا به ته راژوندی کېږي خپل نفس خپل خواهشات دا به دبوئ نو تاسو به هله چې کوم نه یو غټ مقام ته یو غټ منزل ته به تاسو رسئ نو زه تاسو نه امید کوم انشاءالله چېرته به راسره ټکراو شئ یا به امریکا کې یا به لندن کې یا به یورپ کې یا به د پاکستان په یو ښار کې ځکه چې ما سره خپل سټوډنټ ټکراویږي زه هم ګرځم را ګرځم نو ډېر خوشحاله شم او زه نور څه کولی شم ګوره ستاسو پیرنټس په تاسو باندې فخر کولی شي او ستاسو استاد په تاسو باندې فخر کولی شي دا 2 کسان دي چې دا تاسو سره چرې هم بغض او کینه نشي ساتلی دی به همیشه چې کوم دی تاسو باندې فخر کوي نو مونږ په زړه باندې د تاسو نه باندې فخر کوو او زه خدای شته خدای حاضر ناظر ته چې چېرته هم لاړ شم دا زمونږ سټوډنټان چې کوم دي دا زمونږ لاس اختی دي ډېر زیات او زما همیشه دا دغه چې وایي د دې خپلې معاشرې په کار راشئ د دې خپل ملک په کار راشئ د دې خپلې خاورې په کار راشئ مونږ ته ضرورت دی زه ځان نه چې راوځي کله چې ستا سوچ د بل دپاره شي که نه الله تعالی بله نوره کامیابی درکوي نوره کامیابی درکوي زه خپل ځاني رټاټ د سکول نه فارغ شوی یم الحمدلله الله راله دوره ورځ راکړې ده داسې خبره نه ده انسان د خوب غټ ویني خو محنت د هغې دپاره ډېر زیات ضروري دی محنت به چرې نه پرېږدئ او باقي ستاسو لپاره بس مونږ دعا کولی چې الله تعالی ته راتلونکي لارې چې کومې دي منزلونه چې کوم دي هر ته الله تعالی ډېر زیات اسان کړي. السلام علیکم.